إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی سب تعریفیں رب العالمین کے واسطے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، الغرض کہ میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ایک اللہ. مالک کائنات نے اپنی خصوصی رحمت کے ذریعے ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی. اس میں کسی شخص کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے چاہت کی، اس نے حق کو سمجھنے کی کوشش کی. مالک کائنات نے اس کے ذہن، اس کی سوچوں کے اندر اس اسلام کی نعمت کو محفوظ کرنے کی قوت عطا فرمائی. ویسے دنیا میں بڑے لوگ سمجھدار ہیں، ہواؤں فضاؤں میں اڑنے کے طریقے دنیا کے اندر بندے کی سمجھ سے بالا تر چیزیں بنا بنا کے وہ بڑے اپنے آپ کو دنیا کے فلاسفر سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ اسلام کی طرف ان کی سوچیں مڑ نہیں رہیں، وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے
ان کی سوچوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، حالانکہ کام وہ سارے کرتے ہیں۔ آج جن کاموں سے مسلمان پیچھے ہے نا، وہ کافر ہو کے یہ سارے کام کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، ہمارے لیے ہر وہ کام، چاہے راستے میں چلتے ہوئے ایک پتھر کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یہ بھی نیکیوں کا سبب ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ کانٹے کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر بڑے بڑے کام ہیں نا، لیکن ابتداً یہ ہے کہ بندہ یہ چھوٹا سا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ بظاہر چھوٹی سی نیکی کہ پتھر کو اپنے پاؤں سے یا ہاتھ سے ہٹا دینا کہ کہیں کوئی اس میں اڑ کے اس سے پھسل نہ جائے، میرے بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے اس نے اس کو پیچھے ہٹایا ہے۔ اس سوچ کے عوض بھی انما الاعمال بالنیات، اس کے تحت ہمیں اجر ہے۔ یہ کس قدر مالک کائنات کی رحمت ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس بھی ہوتے۔ نیت درست ہے، اس کی سوچ مثبت ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ وہ سوچتا ہے اللہ اگر تو مجھے دیتا، اگر تو مجھے دے دے تو میں بھی تیرے راستے کے اندر یوں ہی خرچ کر دوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا خرچ کرنے والے کو اجر ہے، اتنا ہی یہ سوچ کرنے والے کو بھی اجر ہے۔ اسی طرح جو بندہ فضول خرچیوں میں، اللہ کی بغاوتوں میں، اللہ کی ناراضگیوں میں، اپنی بڑائی پیش کرنے میں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، ہے جی، دنیا کے اندر نام پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی خرچ کرتا ہے، جیسے کہ اکثر ہمارے ہاں یہ چیز زیادہ معروف ہے کہ ہم دنیا کا نام کمانے کے لیے بڑا خرچ کر رہے ہیں، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، جی فلاں بندے کو فلاں ذمہ داری مل گئی ہے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اوپر تصویریں بنا کے سارا کچھ لکھ کے، جی آپ کو جناب کنوینئر بنا دیا گیا ہے، آپ کو سٹی کی ذمہ داری مل گئی ہے، وکلاء جیت گئے ہیں، صدر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا کچھ ہے نا، آخر اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں نا۔ تو یہ سوچ لے یار میرے کو نہیں ہونا، چلو میں نہیں کر مبارکباد ہی پیش کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا خرچ کرنے والے کو گناہ ہے نا، اتنا سوچنے والے کو بھی ہے نہیں نا اس کے پاس، اگر ہوتے تو اڑا دیتا وہ۔ یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ صرف سوچنے پر بھی اجر عطا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان سوچوں کو مثبت کرنے کے لیے مجلسوں کو درست کرنا پڑتا ہے تاکہ سوچیں درست ہو جائیں، دوستیوں کو ان کے معیار کو چیک کرنا پڑتا ہے، دوستیاں اسلام کے معیار پر بنانی پڑتی ہیں، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ جب دوستی اس معیار پر بنے گی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 4 کام کر لیے، محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کوئی چیز دی تو اللہ کے لیے، کوئی چیز روکی تو اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان کمپلیٹ کر لیا۔ کیا ہیں یہ چیزیں یار؟ بظاہر یوں معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن میرے بھائیوں
اس پہ بڑی قوت صرف ہوتی ہے۔ جب تک عقیدہ و منہج درست نہیں ہوگا اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس پر عمل پیرا ہونا، معاشرے کو اس کی طرف گامزن کرنا، افراد کی تیاری کرنا، ذہنوں کے اندر تبدیلیوں کا لانا، میرے بھائیوں معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جب تک عقیدہ و منہج درست نہیں ہوگا، میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ پہلا سبق یہ ہے، پہلی سیڑھی یہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس بنیاد کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوگی اسلام کی، وہ بڑے ستونوں کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلا ستون اس کا عقیدہ اور منہج ہے۔ جب یہ درست کر لے گا پھر آگے ہر چیز کا اسے اجر ملتا جائے گا۔ یوں لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں لیکن اجر سے خالی ہیں۔ میرے مالک نے یہی کہا ہے، اسی لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ جو دلوں کی تنگیاں ہیں نا، یہ بندے کو قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتی۔ یہ مال کی چاہت جو ہے نا، یہ بندے کو قربانیوں سے روک لیتی ہے، سوچوں میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، یہ اللہ کے دین سے دور کر دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو بڑھ جانے کا شوق اور اشتیاق ہے نا، اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ قربانیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ سب سے زیادہ اس جو ہے وہ بیماری کا شکار ہے۔ آگے بڑھ جانے کی جو دھن لگی ہوئی ہے نا، جو سپیڈ ہے بندوں کی، یہ رکتی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کر کے گزرتی چلی جا رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو کوئی غور اور توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے مالک نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اس سے پہلے بھی لوگ اس دوڑ کے اندر شامل ہوئے، قبروں میں چلے گئے۔ یہ دوڑ کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ یہ ہے قربانیوں کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ۔ مالک کائنات نے اس لیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمازیوں بالخصوص فکر کرو، اکیلی نمازوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نمازیں دین سکھاتی ہیں۔ جو نمازی زکوٰۃ اپنی پوری تول کے گن کے من کے پورا کر کے اس کو زکوٰۃ نہیں نکالتا، میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، اس کی عبادت کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اس زکوٰۃ کو خرچ کرنا، اگر تیری منشا کے اندر یہ شامل ہو گیا کہ یہ نکرانی ہے، زکوٰۃ اس کو دے کے اس سے کام زیادہ لے سکتا ہوں، دنیا کا کوئی آلہ تیرے دل کی ذہن کی سوچوں کو، دل کی نیتوں کو نہیں جان سکے گا، لیکن مالک کائنات ہے، وہ تیرے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے اس نے سوچا کیا ہے۔ جب میں اپنی سوچ کو اس طرح کر لوں گا، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ مسلم معاشرے میں سب سے بڑا گٹھ جوڑ پیدا کرتا ہے۔ یہ معاشرے کو اس جناب دوڑ سے، مال کی دوڑ سے یہ زکوٰۃ اور صدقہ روکتا ہے۔ یہ جو کمیونسٹ ہیں نا رشیا والے، ان کا سب سے بڑا سسٹم یہ ہے، سسٹم فیل ہو گیا۔ سسٹم اس وجہ سے فیل ہو گیا کہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس دولت چلی گئی، لوگوں کے اندر محرومیاں آ گئیں، چچنیا علیحدہ ہو گیا، مسلم ریاستیں علیحدہ ہو گئیں۔ یہ جو آج یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے یہ سسٹم ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے لوگ بغاوت پہ اتر آئے ہیں۔
اور یہ سسٹم کافر پاکستان اور مسلم دنیا کے اندر یہ سسٹم لانا چاہتے ہیں، اور بڑی حد تک وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ گو ان کی کامیابی تھوڑی دیر کے لیے ہے، بوتی ہے۔ شیطان کی قوت تھوڑی ہے، بوتی ہے شیطان کی قوت، کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایمان والوں کی قوت زیادہ ہے، ایمان پختگی لاتا ہے، ایمان مٹے گا نہیں قیامت تک۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں معاشرے کو تیار کرنا ہے۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں، ہر فرد واحد۔ اس لیے مالک کائنات نے یہ کہا قد افلح من تزکا، پہلے اپنے آپ کو درست کر، اپنی منجی تھلے سوٹا پھیر، اپنے آپ کو دیکھ، اپنے گریبان میں جھانک، تو کہاں پہ کھڑا ہے، تیرا اسلام کیسا ہے، انفرادی طور پر تیرا اپنا اسلام کیسا ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کوئی نہیں سوچتا۔ سارے لوگوں کے نقائص نکالتے ہیں، مولوی ایسے ہیں، ایڈوکیٹ ایسے ہیں، پولیس ایسی ہے، واپڈا ایسی ہے، ججز ایسے ہیں، جی حکومت ایسی ہے، نون لیگ ایسی ہے، میم لیگ ایسی ہے، کاف لیگ ویسی ہے، پی ٹی آئی ایسی ہے۔ ہم سارے یوں سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے میں کیسا ہوں۔ جب میں سوچوں گا میں کیسا ہوں تو پھر وہ دودھ والی بات ہو جائے گی۔ اگر ہر شخص جو ہے وہ ڈرم کے اندر دودھ کا گلاس ڈالے گا تو ڈرم دودھ سے لبالب بھر جائے گا، اور اگر سارے اس سوچ کے ساتھ میرے ایک گلاس نہ کی فرق پڑنا ہے، وہ لا کے پانی کا ڈال دے گا، سارے اپنا اپنا گلاس یہ سوچ کے ڈال دے پانی کا، تو دودھ نہیں پھر ڈرم پانی کا ہوگا۔ آج ڈرم پانی کا بھرنے کو تیار ہے، کیونکہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے میں مشکل کے اندر کیوں پڑوں، مینو کی ضرورت ہے، میں اے حق گل کما۔ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں پھر حکمران کہتے ہیں تو ٹھیکہ لے آ جائے۔ ہاں بھائی ہم نے ٹھیکہ لیا ہے، ہمیں ٹھیکہ دیا ہے، اور بندوں نے نہیں دیا، رب نے دیا ہے ٹھیکہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ رب نے ٹھیکہ دیا ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکو، بہترین ایمان یہ ہے برائی کا دو کو ہاتھ سے بدل دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے زبان سے کہو، نہیں کر سکتے دل سے برا جانو۔ جان میرے بھائیوں بتاؤ، جب شادی پہ ڈھول ڈھمکا ہے، مولوی صاحب بھی ساتھ ہیں، بڑا دیندار بھی ساتھ ہے، پہلی سب کا نمازی ساتھ ہے، اس کے دل کے اندر اس کے خلاف برائی ہے، اس کے دل میں یہ سوچ ہے یہ پروگرام گندا ہے، یہ پروگرام اچھا نہیں ہے، اس میں بغاوت ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ ایک پردے کے اوپر بنی ہوئی تصویر کو دیکھ کے ولیمے جیسی دعوت جس کے اندر شرکت جو ہے، اگر کوئی بہت زیادہ مصروفیت نہ ہو، ولیمے کی شرکت دعوت میں جانا ضروری ہے، دعوت چھوڑ دی اس بنیاد پر کہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں آج تصویریں بنانے والے سوچیں میری تصویر اگر اسلام کو فائدہ پہنچاتی ہے تو چلو کوئی گنجائش نکلتی ہے، لیکن اگر میں دنیا کے لیے بنا بنا کے تصویریں لگا لگا کے سٹیٹس لوگوں کو بتاؤں، رب نو کی جواب دینا۔ ہم اس قدر نیچے گراف میں گر رہے ہیں۔ شادیوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے کیا ہم سارے نہیں جانتے کہ شادیوں پر کس قدر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ سارے چینل یہ شور مچاتے ہیں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، دنیا بھوکی مر رہی ہے، عمران خان کی حکومت کو ہٹا دو، نون لیگ والے چلو کھاندے نے تو کچھ کرتے بھی نہیں، یہ کہہ کہ ہم معاشرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ شادیوں کے اندر
جو کھانا برباد ہوتا ہے، جو ضائع ہوتا ہے، جو میرے بھائیوں پورا کرکٹ کی نظر ہوتا ہے، رب نے نہیں پوچھنا۔ فضول خرچ کو کوئی نہیں پوچھے گا، فضول خرچ شیطان کا دوست ہے، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تیرے گھر کے اوپر لگے ہوئے کمکمے، ان کے متعلق کوئی نہیں پوچھے گا۔ شادی کے اوپر بجنے والی شہنائیاں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ڈھول ڈمکا بج رہا ہے، مفت میں آتے ہیں بینڈ والے۔ لیکن اگر کسی غریب پہ خرچ کرنا پڑ جائے، کسی مزدور پہ خرچ کرنا پڑ جائے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی باری آ جائے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کا مال ہڑپ کر جاؤ، پھر آگے سے معاشرہ اس کو ذلیل کرے، اس کو رسوا کرے، اس کو کھانا نہ کھانے کے لیے دے، اس کا باپ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو معاشرے میں تنہا کر دے۔ کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ ڈرتے ہیں سارے، مینو کی ضرورت ہے، میں ہمیں دشمنی پالا۔ تو پھر میرے بھائیوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پھر یہ دشمنیاں کیوں پڑیں، پھر چہرے زخمی کیوں ہوئے، پھر خون کیوں بہا، 70 لاشیں کیوں تڑپے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا موصلہ کیوں ہوا، میرے بھائیوں پھر یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ پھر اللہ کا قرآن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ چپ ہو جاؤ سارے، گل نہ کرے جے، گل کرنے دی واہ نہیں ہون۔ بڑے سیانے دنا بندے نا اج کل یہ کہہ رہے ہیں گل کرنے دی واہ نہیں، چپ ہو جاؤ۔ او بھائی ایمان تقاضا کرتا ہے۔ میں اس لیے بنیادی طور پر پہلے کہتا ہوں، جب تک رب کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا، جب عقیدہ منہج درست نہیں ہوگا، میرے بھائیوں نیکی کی منزل کو پہنچنا، نیکی کو حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے جو بڑے عقیدے کی بات کرتے ہیں، میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو ٹٹولو، غور کرو، ریسرچ مارو، دیکھو اپنے عقیدے کو، غور کرو، کیا تیرا عقیدہ حق بات کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا تیرا عقیدہ گھر گھر جا کے دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا تیرا عقیدہ برائی کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا تیرا عقیدہ حق بات کہنے کو جو جہاد کہتے ہو، پھر وہ جہاد کہاں گیا؟ حق بات کیوں نہیں کہتا؟ کیوں ڈرتا ہے سلاخوں سے؟ کیوں ڈرتا ہے ہتھ کڑیوں سے؟ پھر کیوں ڈرتا ہے معاشرے سے؟ پھر کیوں سوچتا ہے بچوں کا کیا بنے گا؟ جو رب جس نے تجھے بچے دیے ہیں، عقیدے کی بات ہے نا تیری، جس رب نے تجھے بچے دیے ہیں وہ رب رزق پہلے لکھ دیتا ہے، بچہ بعد میں۔ کی کریے جی، چھوٹے چھوٹے بچے نے، پھر آخر تمہیں پتہ ہے معاشرے میں رہنا۔ جو اپنی اولاد کو حق بات نہیں کہہ سکتا، ایمانداری سے میرے بھائیوں، جذباتی بات نہیں ہے، ایمانداری سے سوچو، جو اپنی اولاد کو حق بات نہیں کہہ سکتا، جو اپنی بیوی کو نہیں روک سکتا، مسئول ہے وہ، ذمہ دار ہے وہ، رب نے پوچھنا ہے اس سے۔ جب تو شادی بیاہ پہ مقروض ہو جائے گا، صدقہ کرے گا؟ جب تم مکان اور بلڈنگیں بناتے ہوئے مقروض ہو جائے گا، صدقہ کرے گا؟ بلڈنگیں گر جایا کرتی ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے بنائی ہیں بلڈنگیں، لیکن رہی نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ یہ زمین نے جو کہتا ہے اے زمین میری ہے، تیری نہیں ہے، تیری وہی ہے۔ جب تم مرے گا تجھے پتہ نہیں قبر نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے بڑی سخت گل کر دیتی ہو، میرے بھائیوں جاؤ پوچھ کے دیکھو شام والوں سے، ان کے باپوں اور ان کے بچوں سے، جاؤ کشمیر والوں سے جا کے پوچھو، جو نکلے ہیں ادھر پاکستان سے نوجوان اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، میرے بھائیوں کوئی وہ مینٹلی ایبسنٹ نہیں تھے، وہ بہترین تھے، ڈگریوں والے تھے، وہ بی ایس سی ایم ایس سیوں والے تھے۔ ان کے نزدیک عقیدے کی بنیاد پر ڈگریوں کی اہمیت کم ہو گئی،
ڈگریاں ان کے نزدیک ہیٹ پڑ گئی، دنیا ان کے نزدیک بالکل میرے بھائیوں گری پڑی ہو گئی، وہ مردار بکری جیسی ہو گئی، وہ مچھر کے پر جیسی ہو گئی۔ اللہ کی قسم تب وہ تیار ہوا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلوں گا، انما المؤمنون اخوہ، میں اس کے لیے نکلوں گا، المسلم حق المسلم لا یظلموہ ولا یسلموہ، کشمیریوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، فلسطین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، چیچنیا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ایریٹریا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا کے کسی کونے میں مسلمان پر ظلم ہو میں چپ نہیں رہ سکتا، مجھے کوئی باغی کہے، مجھے جو مرضی کہے، میں نے اللہ کے دین کے لیے اس کی مدد کرنی ہی کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے رب نے کہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ دے ولی ہی اتنا دے کام کر دیں جہاں عقیدہ ہی درست نہ ہو نے کی کرنا ہے۔ اور جس کو یہ فکر لگ جائے روٹی کیویں پوری ہوے گی، میرے بچیاں دی روٹی دا کون کرے گا، میرے بچے رل جائیں گے، میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، اللہ کی قسم وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ کشمیر بڑی دور کی بات ہے، اس گلی اور بازار کے اندر جاؤ اٹھاؤ کسی زخمی کو، دوسرا کہ روپیہ رہنے دے تھے، کون تھانے دیے چکر لانا پھرے گا، ایویں پیشیاں بھوگتے پھرن گے، موقع دا گواہ پھڑ کے لیاؤ، تینوں گوائیاں دینیاں پہن گیاں، رہن دے پیا رہن دے، بس انج کر کے ویکھ لا، بہتی گل ہے تے ویڈیو بنا تے تتر ہو۔ اس طرح بھی نہیں، ویڈیو زیادہ ہے کہ مدد، ویڈیو زیادہ بنتی ہیں مدد کم ہوتی ہے۔ گرا ہوا زمین پر خون میں لت پت اٹھانے والے زیادہ ہوتے ہیں یا ویڈیو بنانے والے؟ کیا ہے یہ میرا کپڑا؟ میں سوچنے لگ جاتا ہوں اگر زخمی کو اٹھایا کپڑے خراب ہو جائیں، عقیدہ خراب ہوندہ ہو جائے، آخرت خراب ہوندی ہو جائے، کپڑے خراب نہ ہوں۔ یہاں پہ کھڑے ہیں میرے بھائیوں، ہم جن کا نام لیتے ہیں، جن کے نام پہ اتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، وہ صحابہ کے نام پر پروگرام کرنے والوں پروگرام بھی کرو، دعوت بھی دو، لیکن دعوت بغیر عمل کے کسی کام کی نہیں آئے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت فقدان العمل، عمل میں فقدان آ جائے گا۔ باتیں بڑی ہیں، تقریریں بڑی ہیں، تحریریں بڑی ہیں، لائبریریاں بڑی ہیں، لوگ بڑے ہیں، لیکن میرے بھائیوں باتوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، عمل سے مسئلے حل ہوں گے۔ صحابہ یوں نہیں چھوڑا کرتے تھے، صحابہ یوں نہیں رکا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم قربانیوں کی داستانیں ہیں کہ پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے عمر بیت جائے گی، لیکن ان کی قربانیوں کی داستانیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایک یرموک کا واقعہ ہے، گرا ہوا ہے، زخمی ہے، خون میں لت پت ہے، خون بہ رہا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش ہے۔ پانی پلانے والے نے پانی پلانا چاہا، لیکن وہ پیچھے سے آواز پانی کی آئی، اس نے کہا نہیں مجھے رہنے دے، مجھ سے پچھلے والے کو پانی پلا دے۔ جب پانی اس کے پاس گیا، مشکیزہ قریب کیا ہے تو پیچھے سے پانی کی آواز آئی، وہ بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں کہتا ہے نہیں مجھے رہنے دے، مجھ سے پچھلے والے کو پانی پلا دے۔ جب پانی اس کے پاس گیا وہ خالق حقیقی سے مل گیا۔ میرے بھائیوں یوں ترتیب کے اندر آ کے سارے اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ قربانیاں ہیں، یہ ہے ان آیات کا مطلب۔ یوں میرے بھائیوں اسلام کمپلیٹ ہوگا، یوں محبتیں بڑھیں گی۔ جب تیرے پڑوسی کو پتہ چل جائے پڑوسی بیمار ہے، میں اپنی گاڑی نکالوں جا کے کہوں چل میرے بھائی بٹھا گاڑی کے اندر، آ لے کے چلتے ہیں ہاسپٹل، میرے بھائی آدھی رات تک تو اس کے ساتھ ہوگا، پھر میں پوچھوں گا پڑوسی محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جو تو سالن پکائے گا اپنے پڑوسی کو وہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر گوشت کی بوٹی نہیں دے سکتا تو شوربہ زیادہ کر لینا، اپنے پڑوسی کو شوربہ تو دینا۔ کس کا نام اسلام ہے؟
کون سا اسلام ہے میرے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں، پیٹ کے اندر خنجر لگا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش ہے۔ ایک لڑکا آیا ہے نوجوان خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ ساڈے تو رواج ہی نہیں، ہم تو جاتے ہیں منہ دکھلاوا کرنے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھی آیا۔ اس لیے میں نے نیت کی بات کی تھی پہل میں۔ میرے بھائیوں، جب میری نیت یہ ہے کہ یہ سمجھے یہ بھی میری خیریت دریافت کرنا آیا تو اجر تو نہیں ہے نا۔ میں یہ سمجھ کے جاؤں کہ میرے رب کا حکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے جب گھر سے نکلوں گا، جب تک پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے سوچ کے جا حمل۔ اسلام تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہے، اسلام عقیدے و منہج کی بنیاد پر ہے۔ کافر کی بھی خیریت دریافت کرنی پڑے گی، اس کا بھی رزلٹ آئے گا۔ یہودی بھی کہے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی بات مان لے۔ یوں اسلام پھیلتا ہے۔ جب میں صرف اس لیے جاؤں گا کہ یہ کہے گا پڑوسی ہے، بیلی تھا، دوست تھا، پیسے ادھار لے لیے تھے، گاڑی مانگ لیتا تھا، آج خیریت دریافت کرنے نہیں آیا، اللہ کی قسم میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اجر نہیں ہے، تعلقات رہ جائیں گے۔ مجھے تعلقات نہیں بنانے، مجھے آخرت بنانی ہے۔ یہ سوچیں مجھے آخرت بنانی ہے۔ جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو میرے پاس کچھ نیکیاں ہوں، ان ساری نیکیوں کے باوجود پھر بھی میرے اس مالک کی رحمت ہو۔ جب میں زمین والوں پر رحمت کروں گا نا، غصے میں منا کے بہاؤ، جدو جاؤ مڈو سٹوری شروع کر لے گا، اس طرح کیتا، اس طرح کیتا، انج کیتا، انج کیتا، مولوی جی تانوں نہیں پتا، اے بڑا ظالم جے، اے فلاں انج جے، اے فلاں انج جے۔ اور میرے بھائی ذرا تجھ سے سوال کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ مسلمان غصہ رکھ ہی نہیں سکتا، حرام ہے اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کا صدقہ، اس کی خیرات، اس کی ہر نیکی، وہ جتنی چھوٹی ہو وہ جتنی بڑی ہو، میرے بھائیوں نئی منزل کو پہنچے گی جب تک اپنے بھائی سے صلح نہیں کر لے گا۔ ایک کام ذرا کر کے دیکھو، اس بنیاد پر صحابی کو 3 دن جنت کی بشارت ہوئی تھی، 3 دن مسلسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی ضمانت تھی اس ایک عمل کے اوپر۔ کچھ کھٹ لیے یار، کچھ کما لیے یار۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کا سارا کچھ ہے نا میرے بھائی، سوچ یہ ہے کہ ہر چیز خرید لی جائے گی، لیکن میرے بھائیوں ساری دنیا لٹا کر بھی ایک نیکی بھی خریدی جا سکے گی نہیں۔ میری التماس ہے، میری گزارش ہے، میں آپ سے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں، میں ایک آپ بھائیوں کو ایک راستہ دینا چاہتا ہوں، منزلوں کا تعین کرنا چاہیے، سوچوں کو بدلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں تھک گئی ہے دنیا، پھانسیوں پہ لٹک گئی ہے دنیا، میرے بھائیوں دشمن ہو گئی ہے دنیا۔ دنیا کے اندر مسلمان کا خون جو ہے وہ سستا ہے، پانی مہنگا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، مسجدیں گر رہی ہیں، قرآن پھٹ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ یہ بات کہتے کہتے مجھے شرم آنے لگی ہے کہ میں یہ الفاظ کیسے کہوں اور کس منہ سے کہوں۔ ملت اسلامیہ تو سوئی ہوئی ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ جاگ دے کو کون جگاوے، ستے تک کو جگا دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا دیے، کارٹون بنا دیے، میں تو پھر بھی چپ رہا۔ مجھے تو دھن اس بات کی لگی ہوئی ہے، میں نے پہلے کہا مکانات گر جایا کرتے ہیں، بلڈنگیں گر جایا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، نیکیاں محفوظ ہو جاتی ہیں اللہ کے ہاں۔ مکان محفوظ نہیں ہوں گے، جو صدقہ کرے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، جو کسی کو نیکی پر لگا دے گا، کسی کو کتاب خرید کے دے دے گا، وہ اس
کتاب کو پڑھ کے اللہ کے دین کی طرف آ جائے گا، کسی کو اس لیے تو کھانا کھلا دے گا کہ میں اس کو بٹھا کے اللہ کے دین کی دعوت دے دوں گا۔ وہ بھائی دوستیوں کے لیے، مفادات کے لیے دعوتیں تو کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اپنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کی دعوت نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت لوگوں کو بلا بلا کے دعوت کریں گے، اپنوں کو نہیں کریں گے۔ میرا بیلی آیا تو پکایا جی ذرا اس طرح گوشت جی اور کچھ نہیں لگے تو ہوٹل تو مرغا تو چرگا پھڑ لیا ہے جی۔ اگر میرا چچا جو میرے باپ کی جگہ پر ہے جب باپ فوت ہو جائے جدوں وہ آئے گا تو بہت سنو چاچا جی اینی کہ میں مصروفیت تو میں پہ جانا پیا تو اس طرح جڑا تیرا بیلی آیا سی انہوں بھی کہہ کے ویکھ، کہنا انہوں بھی انج میں ذرا مصروف ہاں تو تو بہ جا۔ وہ آخے گا کملیا میں تینوں ملن واسطے آیا، میں تے عمارت چٹنی ہے، میں دیواراں نو کی کرنا ہے، میں انہاں دے کول بیٹھ کے کی کرنا ہے؟ وہ بھی تینوں جلدی ہے تے میں بھی چلنا، میں دوبارہ نہیں آواں گا۔ 2 باری فون کر لو، تیجی باری دوست رس جاندا ہے۔ وہ کہتا تو ایڈا نواب ہو گیا فون نہیں چکتا میرا۔ کیا میرا رب ہے اللہ کی قسم، بندہ گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، ایک باری منہ ٹلا کر کے کہہ دینا یا اللہ مجھے معاف کر دے میں تو گناہ ہو گئے ہیں، تو مالک کہتا چل سارے تے قلم پھر گئی، صرف قلم نہیں پھری نیکیاں میں بھی بدل گئی۔ کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے ہیں وہ کام کرے گا تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ یار اللہ عرشوں پر محبت کرے گا، اتنی محبت کرتا ہے رب۔ رب کہتا ہے 1 قدم آ تو میں رب ہو کے 2 قدم آواں، تو ذرا چل کے آ تو میں رب ہو کے دوڑ کے آواں۔ اللہ شاہدہ بد نصیبیوں کی انتہا ہے، اس قدر گرے ہوئے ہیں اس دنیا کی دوڑ کے اندر، حکمران بھی لگے ہوئے کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں جو اللہ کے دین کی دعوت دے گا۔ وہ کہتے ہیں ایدے اتے تنقید کرو گے، مولویاں تے تنقید کرو گے، جہاد نو بغاوت بناؤ گے، جہاد نو فساد بناؤ گے تے پھر تسی بچ سکو گے۔ اگر یہ جہاد کرنے والے اتنی دور جا کے قربانیاں دے کے اللہ کے دین کے غلبے کو کھڑا کرنے والے، اس کے لیے کام کرنے والے اگر یہ پاکستان کے اندر کامیاب ہو گئے، ہماری دگدگی نہیں چلے گی، ہماری یہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے جناب جو ہم کام کر رہے ہیں یہ نہیں چلے گا، جو ہم سولگوں کے اندر، نالیوں کے اندر، سڑکوں کے اندر، اجلاسوں کے اندر سے روپے کھینچتے ہیں، لوگوں کی سانسیں رک گئی ہیں، کھینچنے والا ہاتھ نہیں رکا میرے بھائیوں، وہ ہاتھ رک جانا ہے۔ پہلے تنقید اسلام والے تے کرو، اسلام نے کی دیتا ہے، اے اسلام ہے، اے اسلام ہے، ایدنا اسلام ہے۔ مولوی سے گناہ ہو جائے دنیا کے اندر چھٹ کے رکھ دیں گے، چینل چلیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، وہی ایم این اے، وہی ایم پی اے، وہی وزیر اعظم وہ گناہ کر لے، اس کے اوپر خاموشی، وہ تالا لگا دیتا ہے، کہتا ہے چینلو چپ رہو، یہ 10 کروڑ لے لو لیکن میری بات نہیں کرنی۔ لیکن میرے بھائیوں رب کا ایک نظام ہے، دیکھ لو اپنی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، پیسہ کھچن واسطے الہاکم التکاثر، دولت زیادہ ہو جائے، بینک بیلنس بڑھ جان، کیلکولیٹر رک جان، اس کے لیے میرے بھائیوں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی سوچتا نہیں کہ جس کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں اس ساری تنقید کے باوجود وہ ممبر رسول سے کہتا ہے بیٹی کسی کی بھی ہو اس کی عزت مت چینلوں پر اچھالو۔ رک دے، اے نئی ویڈیو آ گئی ہے، اے فلاں اس طرح ہو گیا ہے، صرف کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق، فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے جو نا 2 بھوکے بھیڑیے ریوڑ کے اندر داخل کر دیے جائیں نا،
وہ کھاتے کم ہیں اور نقصان زیادہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اقتدار کے بھوکوں نے اسلام کی شکل کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ صحیح اسلام پیش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جو انگارہ ہے نا، انگارہ بالکل دہکتا ہوا، وہ انگارہ ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگا لیکن دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ میرے بھائیو، آؤ اگر ہم سارا معاشرہ مل کے اس اسلام کو یوں سپورٹ کریں کہ خیریت دریافت کرنی ہے مریض کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو اللہ کے لیے، اس لیے نہیں دینی کہ کل میرے کام آئے گا، اے نکرانی ہے، اے دوست ہے، کل میرے کو لینے والا بنا گا۔ میرے بھائیو، اجر نہیں ہے، اجر کے لیے کروں۔ من احب للہ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے محبت اس لیے کرنی ہے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت کرے گا، اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو اتار کے تیرے راستے میں کھڑا کر کے تجھے خوشخبری دے گا کہ تو اللہ کہتا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ عرشوں پر تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر یہ انعامات حاصل کرنے ہیں تو میرے بھائیوں پھر بلڈنگوں کے مقابلے نہیں، پھر اقتدار کے حصول کے لیے مقابلے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ آگے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ دین کی دعوت دینے والے بھی 10 کروڑ روپیہ پارٹی فنڈ دیتے ہیں تاکہ یہ ڈیموکریسی، یہ کافروں کے نظاموں کو پرموٹ کرنے کے لیے 10 کروڑ میرے کو لے لا۔ خلافت و امارت کے نظام کو نیچے کرنے کے لیے 10 کروڑ مجھ سے لے لے، 20 کروڑ میں لگا دوں گا، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہاری خدمت کے لیے آئے ہیں، اور 20 کروڑ روپیہ اپنے علاقے سے غریباں، مسکیناں، یتیماں تے بھوکے دے ہوتے لا دے، تو ویسے ہی بغیر ممبری تو بغیر احمد تو لوگ تیری عزت و احترام کریں گے، ادھر نہیں جانا۔ اس لیے کافر کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں جڑنے نہ دو۔ فلاح انسانیت کا قصور کوئی نہیں، اللہ کی قسم اس منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں ہمارا قصور کوئی نہیں۔ ہم تو اللہ کے لیے پہاڑوں پہ چڑھتے تھے جہاں ہیلی کاپٹر کام نہیں کرتے تھے، وہاں جا کے میڈیکل کیمپ لگاتے تھے، بھائیوں کو ادویات دیتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے، ان کو میرے بھائیوں دین کی دعوت دیتے تھے، ان کو رب کی پہچان سکھاتے تھے۔ یہ بلوچستان جہاں پہ آج بھی دھماکے نہیں رک رہے، وہاں جا کے خدمت کا کام کرتے تھے، آپ سے جا کے سلائی مشینیں دیتے تھے، بکریاں خرید کے دیتے تھے، بڑوں کو دعوت دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، تھر کے اندر جا کے بڑے بڑے سولر پلانٹ لگا کے ٹیوب ویل لگا دیے، جانور تو جانور 50 من پیاز نکل رہا ہے۔ کافر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس کے پاس کوئی حل اس کے علاوہ نہیں ہے کہ ہماری اسمبلیوں کے اوپر پریشر ڈال کے ایسی تنظیموں کو روک دے اور اپنی تنظیموں کو پرموٹ کرے جو اللہ سے دور کریں گی، بغاوت پر اکسائیں گی، بے حیائی پھیلائیں گی۔ ان کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ مسلمانوں، تمہاری تنظیم، جماعت جو اللہ کے لیے کام کرتی ہے، جس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کو روک دیا جائے۔ آج فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے میرا اپنا کردار قد افلح من تزکا، کیا میں خوف زدہ ہونا ہے؟ میرا عقیدہ، میری مسلمانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا حکم، یہ پسے پشت ڈال کے اگر میں نے پھر اسی دوڑ کے اندر جانا ہے، میرے بھائیو، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، گن گن کے رکھو تو بینک بیلنس بڑھا دیو تو دنیا روتی رہے، مرتی رہے، بھوک ہو جائے، زنا ہو، شراب ہو، بدماشی ہو، ڈکیتیاں ہو، مینوں کوئی پرواہ نہیں، میرا بینک بیلنس بدلنا چاہیے۔ یہ نظام مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سوچنا، اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ کچھ بھائی لیٹ آئے، میں نے اللہ کے قرآن سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کے لیے قربانیاں دینا، ضرورتوں کے باوجود، چاہتوں کے باوجود، پھر اپنے بھائی کو ترجیح دینا، اس کے لیے کام کرنا، اس پر خرچ کرنا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے، اپنی ضروریات کو روک کے، اپنی خواہشات اور چاہتات کو روک کے پھر اگلے کے لیے کچھ کام کرنا، مال کے کائنات کہتے ہیں۔ اور جو دل کی تنگیوں سے بچا لیا گیا، یہ کہہ کے ایڈی محنت نہ مال کمایا تے ہن انہاں تے خرچ کر دیے جا، جو دل کی تنگیوں سے بچا لیا گیا، جو کنجوسی سے بچا لیا گیا، انشاءاللہ وہ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔